जिस सुकून से बैठे हैं, लगता है कि आप सब की नीयत अमल करने की है और जिंदा पूर और उसके पूर्व जवार के मुसलमान अल्लाह और रसूल से मोहब्बत का एक नया सबूत देने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सब के जज्बे ईमानी को कबूल फरमाए। देखिए आजकल जिस तरह दुनिया के हालात बदले हैं, वैसे हमारी कौम का मिजाज भी बदला है और खास तौर पर हमारे समाज के जो नौजवान हैं, आजकल उनका दिमाग भी बदला है और उनके हालात ये बन गए हैं कि जितना ढोल पीट सको, जितना नारा लगा सको, जितना जोर से चीख सको, जितना ज्यादा गा सको, बस यही जलसे का खुलासा और जलसे का हासिल है। और इस कदर दिमाग और मिजाज ऐसे रंग में बदल गया है कि उस स्टेज पर जहाँ कुरान की ताज़ीम होनी चाहिए, उलमा का इकराम होना चाहिए, बुजुर्गों का एहतराम होना चाहिए, बसा औकात हमारे इन नौजवानों की हरकतों से और बदले हुए मिजाज की नौयतों से आज हमारे बड़ों की और बुजुर्गों की तौहीन सा महसूस किया जाता है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं और खास तौर पर वो नौजवान जो अपने को नौजवान कहते हैं, जरा अपने मिजाज को काबू में ले, अपने अक्ल और दिमाग में अपने आप को संजीदगी पैदा करें और इस बात का एहसास करें कि जमीन पर इनकलाब नारों के जरिए से नहीं होता, वाह वाह के जरिए से नहीं होता, सुबहान अल्लाह और माशा अल्लाह से नहीं होता, बल्कि जमीन पर बदलाव इंसान के अमल और किरदार से होता है। अगर वाक़अतन वो नौजवान जो मोहम्मद के नाम पे नारा लगाते हैं, रसूलुल्लाह के नाम पर वाह वाह करते हैं, अगर उसके सर से लेकर पैर तक कहीं भी अगर अल्लाह के रसूल की सीरत की झलक आए तो ये समझा जाएगा कि वाक़अतन ये शख्स अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है। वरना सूरत हाल ये है कि मोहम्मद के नाम का नारा लगाने वाला जलसे मुनाकिद करके और अपने आप को दीनदार कहलाने वाला वो नौजवान जो जोश में आकर मजलिसें मुनाकिद कर देता है, 1 घंटे से ज्यादा उसके ज़बान पर अल्लाह और रसूल की मोहब्बत का असर नहीं रहता। और अभी जलसा खत्म हुआ, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वही अब है, और अगर उसको नाप कर देखो तो उसके सर के बाल से लेकर तलवा के नाखून तक कहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत का असर नहीं दिखता। लोगों, ये इंसान के लिए जिंदगी की पहचान नहीं बल्कि उसके बिगाड़ की अलामत। और जब इस तरीके से बेलगाम जवान और जब इस तरीके से बदमिजाज नौजवान समाज को आगे लेकर चलेंगे तो समाज सही राह पर नहीं बल्कि बिगड़े हुए डगर पे चलेगी। वो तमाम ऐसी चीजों पर जहाँ गाना और बजाना हो वाह वाह के नारे लगाएगी, लेकिन अमल के मैदान में कभी उसका कदम आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अपने गार्जियनों से, जिम्मेदारों से, बुजुर्गों से कहता हूँ कि आपके लिए अल्लाह की किताब काफी है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत काफी है। दुनिया में जब भी बदलाव आएगा कुरान की पुकार से आएगा, रसूल की सीरत से आएगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत से आएगा। आज आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो नौजवान जो आज जोश में आके जलसे करता है, जो जोश में आकर के गाने बजाने पर वाह वाह के नारे लगाता है, आप उसको खड़ा कीजिए और कहिए कि बेटा मैं ये चाहता हूँ कि जिस मोहम्मद के नाम पर तुम नारा लगा रहे हो, तुम्हारे सर से लेकर पैर तक हम ये देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत और उनकी सीरत का असर है। आज हालात इतने बदतर हो गए कि जो शख्स मोहम्मद के नाम पर बुलंद बांग नारे लगाता है, आप उसके सर से लेकर पैर तक जरा झांकिए, ये मेरा सर है। बोलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर था या नहीं था?
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا کوئی نقشہ اور نمونہ امت کو ملا یا نہیں ملا؟ دنیا کہتی ہے اور سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کے رسول کا سر کبھی ننگا نہیں رہتا تھا۔ اللہ کے رسول کے سر پر یا تو امامہ ہوتا یا آپ کے اوپر ایسے کپڑے ہوتے جو ٹوپی نما ہوتے، اور اللہ کے رسول اپنے سر کو ڈھانپنے کا اہتمام کرتے تھے۔ بولو محمد سے محبت کرنے والوں، کیا آج تمہاری زندگی کی پہچان یہ ہے کہ تم جب مسجد میں جاتے ہو تو پلاسٹک کی ٹوپی ڈھونڈتے ہو، اور پلاسٹک کی ٹوپی ڈھونڈ جائے اس سے تم نماز پڑھتے ہو؟ اور آج تمہاری ذلت کی حالت یہ ہے کہ 5 گرام کی ٹوپی اپنے سر پر تو دور اپنے جیب میں بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ محمد سے محبت ہے۔ آج اسی ہندوستان میں سکھ کمیونٹی اور قوم کے لوگ رہتے ہیں، وہ سکھ جن کا پیشوا گرو نانک ہے، وہ گرو نانک جو پنجاب کی دھرتی پر پیدا ہوا، وہ گرو نانک جس نے محمد سلیم نام کے ایک مولوی سے گیان لیا۔ آج اس سکھ سماج کا حال یہ ہے کہ یہ سکھ سماج کا چاہے جوان ہو یا بوڑھا، اس سکھ سماج کا چاہے بچہ ہو یا کوئی اور انسان، آپ اس کو دیکھیے گا کہ اگر گرو نانک نے سر پر 1.25 کلو کی پگڑی باندھی تھی تو آج سکھ کا کوئی بیٹا دنیا کے کسی کونے میں ملے گا تو اس کے سر پر پگڑی ہوگی، اس کا سر پگڑی سے خالی نہیں ہو سکتا۔ آج ایک سکھ قوم کو اپنے پیشوا سے اتنی محبت ہے کہ وہ آج 1.25 کلو کی پگڑی سر پہ باندھ سکتا۔ یہ محمد کے نام پہ کودنے والا، محمد کے نام کا نعرہ لگانے والا آج اپنے نبی کی محبت میں 50 گرام کی ٹوپی اپنے سر پر رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا یہ غیرت ایمانی ہے؟ کیا یہ محبت رسول ہے؟ کیا یہ تماشا نہیں تو جناب محمد الرسول اللہ کے عشق کا جنازہ ہے؟ اللہ ہمارے نوجوانوں کو شعور عطا فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر بال رکھا، کیسا بال تھا آقا کا؟ پڑھو اور کتابوں میں جا کے تلاش کرو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کا 3 نقشہ ملتا ہے۔ آج ان نوجوانوں کے سر پر ذرا جھانکو، ان کے بال کو دیکھو کہ آج اس نے شتر مرغ کے طرح ایک چھتا اپنے سر پر بنا لیا ہے۔ اور کون سا کٹ؟ سلمان کٹ، پٹھان کٹ، فوجی کٹ، معلوم نہیں کون کون سی شکلوں کو اپنی شکلوں سے ملایا۔ کیا یہ تمہاری غیرت ایمانی ہے؟ کیا یہی محمد الرسول اللہ سے محبت ہے؟ اگر آج کے نوجوانوں کے بال کی حالت دیکھو گے تو آج تمہارا سر شرم سے جھک جائے گا کہ چاروں طرف سے ماشاءاللہ اتنی بڑی چوڑی کو تراش دیا گیا اور اوپر میں بال کی چوٹی رکھ لیے گئے، اور دیکھ کر ایسا تماشا ہوتا کہ ایک صحیح اور سچا انسان اس سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ لوگوں، محمد سے محبت کرنے والوں، آج جاتے ہو سیلون میں تو کہتے ہو کہ بال ہمارا بناؤ فوجی کٹ، بال ہمارا بناؤ سلمان خان کے طرح، عرفان پٹھان کے طرح، شاہ رخ خان کے طرح، اور نعرہ لگاتے ہو محمد سے محبت کا۔ لوگوں نہیں، جو مسلمان کا سچا وفادار جوان بیٹا ہوگا وہ سیلون میں کہے گا کہ میرے بال کا نقشہ ویسا ہوگا جیسا امام حسین کا تھا، جیسا خالد بن ولید کا تھا، جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے بال کا نقشہ ہے۔ ورنہ آج لعنت ہے اس بال پر جس بال کے نقشے سے کہیں بھی کسی طریقے سے بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت نہیں ملتا۔ آج تمہارے سر کا رنگ نبی سے نہیں ملتا، آج تمہارے بال کا حسن جناب محمد الرسول اللہ سے نہیں ملتا۔ کس زبان سے تم کہتے ہو کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ کے پیروکار اور جناب محمد الرسول اللہ کے تابعدار ہیں؟ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس بال سے ذرا نیچے آؤ، آپ کی یہ پیشانی ہے، بولو محمد کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی تھی یا نہیں جھکتی تھی؟ ارے جھکتی تھی کہ نہیں جھکتی تھی؟ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کوئی نماز چھوڑی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا ہوگا وہ نماز کا پابند ہوگا،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو جو آخری بولی بتائی وہ بولی یہ تھی کہ جو محمد سے محبت رکھے گا وہ اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کرے گا۔ نوجوانوں، تمہاری پیشانی ذرا تم تلاش کرو، کیا اس پر سجدے کا نشان ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کی آج 95% تعداد وہ ہے جس کا سر اللہ کے سامنے نہیں جھک رہا ہے۔ آج اگر کوئی مسجد پر ڈھیلا پھینک دے، آج اگر کوئی مسجد پہ اینٹا پھینک دے تو یہ نوجوان ہمت کر کے اور اپنے آپ کو اس طرح سے اتاولا کرتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں مسجد کی حفاظت کے لیے جان دے دوں گا، لیکن جو نوجوان مسجد کی حفاظت کے لیے جان دینے کا جذبہ رکھتا آج وہ مسجد میں سر جھکانے کا جذبہ نہیں رکھتا ہے۔ کیا ہمارے اندر بدلاؤ، ہمارے سماج کے اندر کوئی غیرت دینی کیا نماز کے بغیر پیدا ہو سکتی ہے؟ لوگوں، یہ نماز تو وہ امانت ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگی کی وہ شان ہے، محمد الرسول اللہ کی زندگی کی وہ خوشبو ہے کہ حضرت عمر کو دشمن نے نماز کی حالت میں برچھا مارا، حضرت عمر زمین پہ گر گئے، آپ کی آنکھ بند ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، صحابہ کرام آپ کے پاس کھڑے ہیں، انہوں نے سوچا کہ حضرت عمر کو جگایا جائے، حضرت عمر کو ہوش میں لایا جائے، لیکن کون سی ترکیب ہو؟ پانی کا چھینٹا دیا گیا، منہ میں پانی ٹپکایا گیا، حضرت عمر کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے عمر کی آنکھ کو کھلوانے کا، ان کو ہوش میں لانے کا، کہ ان کے کان میں کہو کہ عمر نماز کے کھڑے ہونے کا وقت ہو چکا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے کان میں زور سے یہ بات کہی گئی کہ عمر نماز کے کھڑے ہونے کا وقت ہو گیا۔ یہ آواز کان میں جانی تھی کہ عمر کی آنکھ کھلتی ہے، عمر جوش میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں، اور اسی حالت میں اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ